بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیت ابواب کے سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب انفعال کی خاصیات پڑھیں گے۔ دیکھیں جو باب انفعال ہے اس کی کل 5 خاصیات ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 لزوم، علاج، مطابقت مجرد و افعال، اور نمبر 4 پہ ہے موافقت مجرد و افعال، اور 5 نمبر پر ہے ابتدا۔ یہ 5 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ ایک ایک کر کے سب کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے لزوم۔ لزوم کا مطلب ہے کہ لازم استعمال ہونا۔ مطلب یہ کہ باب انفعال جب بھی آئے گا یہ ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوگا، متعدی استعمال نہیں ہوگا، یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا۔ عام ہے کہ جس ثلاثی مجرد سے آپ باب انفعال میں لے کر آ رہے ہیں وہ ثلاثی مجرد میں لازم ہی استعمال ہوتا ہو یا متعدی استعمال ہوتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، باب انفعال ہمیشہ لازم ہی ہوگا۔ دونوں مثالیں دیکھ لیں، جیسے کہ ان فرحہ اور فارحہ۔ اب یہ دیکھیں فارحہ اس کا معنی ہے خوش ہوا، ان فرحہ اس کا معنی ہے خوش ہوا۔ فارحہ باب سامیہ سے، باب سامیہ کے اندر بھی یہ لازم استعمال ہوتا ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتا ہے، باب انفعال میں بھی یہ لازم استعمال ہو رہا ہے، مفعول کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان صرفہ اور صرف یصرف۔ اب صرف یصرف ثلاثی مجرد میں پھیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی چیز پھیری جائے گی تو مفعول ہوگی، وہ چیز ہوگی نا جس کو پھیرا جائے گا۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ ثلاثی مجرد میں صرف یصرف یہ متعدی استعمال ہوتا ہے، یہ مفعول کا تقاضا کرتا ہے، لیکن جب یہ باب انفعال میں آئے گا تو پھر یہ لازم بن جائے گا۔ ان صرفہ پھیرنے کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ پھرنے کے معنی میں ہوگا، اور یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو لزوم ہے یعنی لازم استعمال ہونا، یہ بھی باب انفعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ نمبر 2 علاج۔ علاج کا لغوی معنی مشق کرنا یا بیماری کا علاج کرنا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ کسی فعل کا ان افعال میں سے ہونا جو کہ امور محسوسہ پر دلالت کرتے ہوں۔ مثال کے طور پہ انکسر ینکسر انکسارا، توڑنا۔ اب دیکھیں جو چیز توڑی جاتی ہے وہ ایک امور محسوسہ میں سے، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، کوئی چیز ٹوٹتی ہے پتہ چلتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انفطر ینفطر انفطار، پھٹ جانا۔ اب کوئی چیز پھٹ جاتی ہے جیسے غبارہ پھٹ جاتا ہے تو وہ ایک امور محسوسہ میں سے ہے، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باب انفعال ہے اس کے خاصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس سے وہ والے افعال آتے ہیں جو کہ امور محسوسہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مطابعت مجرد اور مطابعت افعال، یہ بھی باب انفعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ مطابعت مجرد یہ بار بار پہلے بھی گزر چکا ہے، مطابع کا لفظ اور مطابعت کا لفظ۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ثلاثی مجرد سے کوئی فعل ہوگا، فاعل ہوگا، مفعول ہوگا، اور اس کے بعد آپ باب انفعال کو اس غرض سے لے کر آئیں گے کہ جو ثلاثی مجرد کا مفعول ہے اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسا کہ کسرت الاناء فن کسرا، کسرت میں نے توڑا الاناء برتن کو، فن کسرا وہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ کسرت میں تو ضمیر فاعل ہے، الاناء یہ مفعول ہے۔ تو دیکھیں فاعل کا اثر مفعول نے قبول کیا ہے، یہ بتانے کے لیے ان کا اثر آ رہا ہے کہ وہ برتن ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلی مثال دیکھیں مطابعت افعال کی، جیسا کہ اغلقت الباب فن غلقا، میں نے دروازے کو بند کیا۔ اب یہ اغلقت میں تو ضمیر فاعل ہے، الباب مفعول ہے، اور ان غلقا یہ بتا رہا ہے کہ جو دروازہ ہے مفعول ہے، اس نے بند کرنے والا جو فاعل ہے اس کا اثر قبول کر لیا ہے اور وہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں اب یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو مطابعت افعال ہے یہ باب انفعال کے اندر کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ثلاثی مجرد کے مطابعت کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے موافقت مجرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موافقت افعال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت کم استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ باب انفعال اور ثلاثی مجرد ان دونوں کا معنی ایک ہوگا، اور اسی طریقے سے ثلاثی باب انفعال اور باب افعال ان دونوں کا معنی ایک ہوگا، صرف باب کا فرق ہوگا۔ جیسے کہ انطفأت النار اور طفیت النار۔ انطفأت النار آگ بجھ گئی، باب انفعال ہے۔ طفیت النار آگ بجھ گئی، یہ ثلاثی مجرد ہے۔ تو باب کا فرق ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ اسی طریقے سے باب افعال کی مثال دیکھیں، جیسے ان حجزت اور احجزت، میں حجاز چلا گیا۔ ان حجزت باب انفعال سے بھی یہی معنی ہے، احجزت میں حجاز چلا گیا باب افعال سے بھی یہی معنی ہے۔ تو یہاں پہ باب انفعال باب افعال سے موافق ہو رہا ہے۔ ابتدا، یہ بھی باب انفعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ مثال کے طور پہ انطلق انطلاقاً، چلنا، یہ باب انفعال میں اس معنی میں آتا ہے۔ اس معنی کے اندر اس مادہ، کون سا مادہ؟ تا، لام اور کاف، اس مادہ سے انطلاق چلنے والے معنی میں صرف باب انفعال کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور باب میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد میں البتہ استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ جو ثلاثی مجرد کے اندر استعمال ہوتا ہے نا، طلق یطلق طلاقاً،
وہ چھوڑ دینا طلاق والے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، چلنے کے معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ باب انفعال کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ کل 5 خاصیات ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ساری کے ساری آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ اور بھی سمجھ لیں فائدے کے طور پہ کہ جس لفظ کی فا کلمہ کی جگہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ لفظ باب انفعال سے نہیں آتا ہے، کیونکہ اگر وہ باب انفعال سے آئے گا تو اس کا پڑھنا ثقیل کا سبب ہے، موجب ثقل ہے، اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے وہ باب انفعال سے نہیں آتا ہے۔ تو پھر طریقہ کیا ہے؟ تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر یرملون میں سے کسی کو آپ نے لے کر آنا ہے تو آپ انفعال کے بجائے افتعال کے اوپر لے آئیں تو پھر ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اس کی مثال دیکھیں، کچھ یہ جو یرملون کے جو حروف ہیں یا را میم لام با نون، ان ساروں سے دیکھیں ثلاثی مجرد سے، پھر جب ہم لے کر جائیں گے ثلاثی مزید فی میں تو باب انفعال میں سے تو یہ نہیں آ سکتا، لیکن ہم اس کو باب افتعال میں لے جائیں گے۔ جیسا کہ یاسرا سے اتسرا باب افتعال ہے، اور را کی مثال دیکھیں رفع سے ارتفع باب افتعال میں آ گیا۔ میم کی مثال دیکھیں مدہ سے امتدہ باب افتعال میں آ گیا۔ لام کی مثال دیکھیں لوا سے التوا باب افتعال میں آ گیا۔ واو کی مثال دیکھیں جیسے واصلہ سے اتصلا، نون کی مثال دیکھیں جیسے نقلہ سے انتقلا۔ تو دیکھیں ان ساری کی ساری مثالوں میں جب ہم ثلاثی مزید فی میں لے کر جائیں گے تو پھر ہم ثلاثی مزید فی میں انفعال میں نہیں لے کر جا سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو باب افتعال کے اندر لے جائیں گے۔ تو یہاں تک یہ جو باب انفعال ہے اس کی خاصیات یہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے باب کی خاصیات پڑھیں گے۔